السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم گلگت بلتستان السلام علیکم پاکستان گلگت بلتستان ضلع بجيبوينا على سنابين التين يتكن جماعت لا ريوستن جماعت لا جونا سلام بلتن بفلت جوت پروگرام نگهبان لیدان سنابين تين سنة في 99.4 سكرد ستودينا يتي ميزبان يتي خادم يتي چوكيپا زاهد حسين فيوخلنا جونا سلام بلتن بكرون سجو درين اذا ريوستن جماعت لا تون يت ستودينو فيسبوك رول تريلتين يتكن كلا درين ستودينو انسا چيك فرمت اما غانم بول لگي مسنين چن لگينا شاهيوت درون پيچك شخصیت کریفی اپوی گاب بزه گیرول لنگا سی تعارف بیایت پون غالت تھتم سو سے جو کریفی اپو گا تعارفی محتاج مت پین بلتستانی ملسا ملسی کا کریفی اپو اونیت پین کری منتخ مقوایت کھن سو مت پین چازمنا کریفی اپو سی اتی بلتی لی نوجوان کنی فری لegi kwang argyalba legi kwang birmo devna legi karkarb zega korifi apasi laskong ashibinit pin samte stot nare insane de laskona korifi apo laskon chi zerbi luksin so asi dana atraksal besna sorgo jo غلام رسول ملک جی آر ملک زرجو کریفی اپو منتافو یعنی بو شخصیت کریفی اپو نیکسٹ پلانرز اکیڈمی سکردو بازاری سنی بخورین ہوای جو سکردو بازاری سکل لکھوای جو واجن دیکھنا کریفی اپو سے بلتستان پھلومچک نوجوان کلا سوسے بہمی کا ٹھان چپا فری سوسے بہمی کا لاس چپا فری مالی لکسین کھر بیایت پی دخ سمزون کھورنا کریفی اپو سے دیکھا سینٹر جی ٹھولیت نیکسٹ پلانرز اکیڈمی زرنچی اور دو بھی کریفی اپو سی ای او انجو کریفی اپو گچ ہوتن وانا پروگرام نو یرفی اپو لرگاؤں شو ضرورت سب سے پہلے جی آر ملک صاحب آپ کا ہم شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی گناگوں مصروفیات ترک کر کے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ایف ایم 89.4 کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم بلتستان کے یہاں کے جوانوں کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو فیوچر میں آنے والی چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ جی ملک صاحب یری رنتوس وقت کن ادا یہاں سے پھیوں سے دیکھ شافنا شکریہ تا یری جو مذہبنا غیالا یرفی اپدی شافنا چھتکی کا سناب کھن کن تکھن کن دوں عمل پھن کے تو بجو اور دیامای جو درین پروگرام پر لیکن کھوان بیرمو پروگرامین چازر بچینا یتی نوجوان کو نی فیسسا نوجوان کو نی کھتان لا خودن کھون بہمے کا ٹھانس چپا فرید دے سر کن دے سترول کن چنزر بیت پلوکسنگ ادام کھورین بلا بجو کھوری فیاقوین ادام سے کو سے بلب سے دے سترول کن دے سر کن چنزر بون زن بیت اور پروگرام پر لسناب اسپیل زینو چھتکی کا جو آتے بے روزگار نوجوان کن لا دینے جو ہے رمق چی تھوبین جو کن دینے سنین کن دینے امید چی پیدا گوین دینے حوصلے پیدا گوین کی دو بے رولتاری انشاءاللہ امیجا کنینو کون سے غلام رسول ملیگی فیاقوی جی آر ملیگی فیاقوی تم نقبے رون لسناب اسنارے اور امیجا کن کو ترگاؤں چن گوئے اقدیامات پین سب سے پہلے جی آر ملک صاحب کا پروگرام پر بلتی اردو مکس یا پھلوک بچو تاہم یرفی آپ لگا آپ سے گاپ سے تاہم میں جو یرفی آپ لگے زبان پہ لے ہمیشہ سے جسنا رہے بیرموب سے کہ پلین پر تھون جو پنگے نہ جسنا دے زبان پہ یہاں سے آشی بچ جو ایرول نچاں از گاپ سے چاہمت گوئے کے سوال پہ یہاں دیوئے جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ادا سے درنگ تمثیر پر سناب خان کن دیوئے سے جو کہ آن لائن ذرائع آمدن کن چیچیوت اور دو بھی لکسنو گاب زر کافلاس چیو نسان ادا سے پھر بیت پہ لکسنو خبرتا جو ان مکہ آن لائن لسکھو خوان چین اور دو بھی ذرائع آمدن پر چام سے دو چام سے پھویوت زر بیت پہ لکسنگ ادا کرتا جو اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ زر بیت لسپو چین فری لانسنگ چلے زر بین دیو گامی خطی مہارت گامی ہیں ادا سے خریفی اپنا ادا تر جو چوک پا گیوخ سے سوال پا خریفی اپنا دیو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بکوان چین زر چین جو دیچی والا چین اور دیو بھی ناجوں سام تے سکوبیت پنجو خریفی اپنا سے دے حوالی چی کسر بیوں۔ بہت شکریہ، میں کوشش کروں گا کہ اردو میں ہی بات کروں تاکہ ہمارے جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت سارے اردو ہی سمجھتے ہیں، بلتی خیر مجھے آتی تو ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ میں کنونس بہتر انداز میں کر سکوں۔ تو آپ نے جو سوال کیا بہترین ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول سے میں اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت زمانے کے حساب سے کرو، کیونکہ وہ اس زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس ڈیجیٹل دور کے اندر کہ بچوں کو کس طرح کی تعلیم دینی چاہیے، جس میں ہم اگر ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو وہاں کمپیوٹر آ جاتا ہے، وہاں پہ موبائل آ جاتا ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ آ جاتا ہے۔
ان تمام چیزوں کی ملاپ سے کوئی ایسا کام ہم کرنے جاتے ہیں جس سے لوگ بآسانی اس کام تک پہنچ سکیں. اس سے میں اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تعارف اور اس کے بہت سارے فورمز کو بتانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں اسکل کا آپ کا ہونا لازمی ہے, یعنی ہنرمند ہونا لازمی ہے. لشس جو آدھے بچے کریں گے لشس. تو ہنرمند کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ہنر پہلے آئے, اس کے بعد آپ دوسری جگہ جاتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے ایک ایسی دکان کھولی جس میں آپ نے مثلا درزی کی دکان ہے, مثال سے ہم سمجھاتے ہیں. جی جی. درزی کی دکان تو آپ نے کھولی, وہاں پر سیٹ اپ آپ نے کیا, سب کچھ کیا, لیکن آپ کو کام نہیں آتا ہے. تو آپ کے پاس جو گاہک آئے گا وہ کیا کرے گا, دروازے پہ آ کے پوچھے گا یا کپڑے دے کے جائے گا, پھر اگلے دن وہ آ کے پوچھے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام جو ہے آپ کا نہیں ہوا ہوگا یا تسلی بخش نہیں ہوا ہوگا. تو اگلے دن وہ آ کے وہ تسلی بخش کام نہ ہونے سے وہ دوسری جگہ چلا جائے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے اسکل کا سیکھنا لازمی ہے, اور اسکلز میں پھر مہارت لینا اور لازمی ہے. زبردست. اس کی مثال پھر میں ایک دوسرے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس زیادہ تر بچے آتے ہیں ڈائریکٹ آ کے ایڈمیشنس کے لیے کہتے ہیں سر ہمیں فری لانسنگ سیکھنا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں آپ کو کون سا اسکل آتا ہے, تو ان کو کوئی اسکل نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو پہلے میں نے اسکردو میں جو بیڑا اٹھایا ہے, جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں, وہ آپ کو بھی نالج ہے, لوگ بھی جانتے ہیں. الحمدللہ اس وقت ٹاپ اکیڈمیز پہ میرا جا رہا ہے. جی اس پہ ہم بات کریں گے, اس پہ بھی ہم تفصیلی بات کریں گے. جی تو اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے اسکل سکھاتے ہیں. ہم بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ سکلز پہلے سیکھیں, اس کے بعد پھر فری لانسنگ کی طرف جائیں. فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ دکان ایک کھول لیتے ہو اپنی, کہتے ہو کہ اپنا انٹروڈکشن کرتے ہو, میرے پاس یہ چیز ہے. جیسے ایک دکاندار نے اپنے پاس کچھ جو بھی چیزیں رکھا ہے تو وہ باہر لکھتا ہے میرے پاس یہ چیزیں میسر ہیں. تو آپ فری لانسنگ کے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ اپنا پورٹ فولیو شو کرتے ہو, کہتے ہو کہ مجھے یہ کام آتا ہے, تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر آپ کو ان کو ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, اس میں کام کر کے دے دیتے ہو تو وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کا کلائنٹ بن جاتا ہے مستقل اس کے لیے. تو اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو انہانس کر سکتے ہو. اب پہلے کیا ہوتا تھا, ہم اشتہارات اخباروں میں دیتے تھے, اب بھی چل رہا ہے ٹرینڈ تو, لیکن وہ کم ہو گیا. پھر ہم کیا کرتے تھے, کسی چیز کو پروڈکٹ کو لے جا کے جگہ جگہ جا کے لوگوں کو انٹروڈیوس کر کے پوچھتے تھے, اس کو ٹچ کرو, اس کو دیکھو, اس کو کھاؤ, پھر اس کے بعد کرتے تھے. اب ڈیجیٹلائز ہو گیا. اب آسانی کیا آ گئی کہ آپ نے ایک اشتہار بنایا, آپ نے وائس میسیج بنایا یا آپ نے ایک اشتہار بنایا, اس کو آپ نے فیس بک کے اوپر لگا دیا. تو اس میں بھی ایک بہت سارے ہم سکھاتے ہیں. اب اس ٹائم میں تو ہم وہ پوری چیز بات نہیں کر سکتے. اس میں کیا کرنا, آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کرنا. مثلا آپ نے گمبا میں بھیجنا ہے تو گمبا کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا, اسکردو میں بھیجنا ہے تو اسکردو کے لوگوں کو کیا, جی بی میں بھیجنا ہے تو جی بی کو کیا. میں اس کی ایک مثال دے دوں, ٹوریزم کا ہمارے پاس بہت بڑا اسکوپ ہے. اس اسکوپ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ملتان سے بندوں کو لانا ہے, لاہور کو ٹارگیٹ کرنا ہے, تو ہم فیس بک کے اندر یا مختلف فورمز کے اندر جا کے اس جگہ کو ہم ٹارگیٹ کریں گے, تو آٹومیٹکلی وہ لوگ وہاں پر آپ کو دیکھیں گے. ہم نے یہ کام کیا بھی ہے, ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا باقاعدہ میں نے آغاز کیا ہوا ہے, میرے پاس ٹیم ہے. ہم یہاں پہ اسکردو میں باقاعدہ اس کا جو ہے یہاں پہ کمیونٹی سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آسانی سے آپ ایک اسکل سیکھ کر اس کے ذریعے کسی بھی پروڈکٹ کو آپ انٹرنیٹ کے تھرو مختلف فورمز پہ بیچ سکتے ہیں. آسان بھاشا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. فری لانسنگ آپ کو خود کوئی کام آتا ہو, آنے کے بعد اس اسکل میں آپ ماہر ہوں, پھر آپ کہیں مجھے یہ چیز آتا ہے کہ اس فورم پہ آپ جائیں گے, جیسے فائیور ہے, اپ ورکس ہے, freelancer.com, اس طرح بہت ساری. بنیادی طور پر فری لانسنگ یعنی وہ کام جو آپ کو آتا ہو اسے فری لانسنگ کہیں گے. جی جی. یا اسے فری لانسر کہیں گے. جی جی, کام آتا ہو, آپ فری لانس اپنی مرضی سے کر رہے ہوں. ٹھیک, آپ فری ہیں وہ کام کرنے کے لیے, کسی فورم پہ جا کر رہے ہوں, تو آپ کو سب سے پہلے اسکل کا سیکھنا لازمی ہے. مثال طور پر آپ کی وائس بہت اچھی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت, آپ اپنی وائس کو بھیج رہے ہیں FM 89 پر, ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے ایک کام کیا ہوا, میں اس کام میں اسکل فل ہوں, میں اپنا کام کو وہاں پر ڈیجیٹلائز کر کے بھیج رہا ہوں. تو کوئی بھی کام آپ اچھا سا, مثال کے طور پر ہم اسکردو میں کوئی ایک بچہ جو نعت خوانی اچھی کرتا ہے, وہ اپنا اس کا اسکل ہے نا, وہ کیسے بھیج رہا ہے, وہ وائرل ہو گیا, وہاں سے وہ کماتا ہے, اس کا یوٹیوب چینل ہوا, اس کا فیس بک پیج ہو گیا, اس کا مختلف فورمز پہ وہ اس کی آواز جاتی ہے, لوگ لائک کرتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ اس کا وہ ارننگ ہوتی ہے. تو آپ کا اسکل کا ہونا لازمی ہے. اسکل کو پہلے اسکل پہ توجہ دے دیں, وہ سیکھیں, پھر اس میں مہارت حاصل کریں, پھر اس فورمز پہ آپ جائیں تو آٹومیٹکلی آپ ارننگ
कर सकते हैं. सर स्किल्स की बात हो रही है तो स्किल्स सीखने के लिए ज़ाहिर है कि आप समझते हैं कि कोई सेंटर का होना लाजमी है या ऐसे बहुत सारे मौक़े हैं जो अपनी मदद आप सीखा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे नौजवान इस शशोपंज में मुब्तला है कि उसे स्किल्स का ही पता, अव्वल तो स्किल्स का ही पता नहीं है कि स्किल्स होती क्या है, स्किल्स के कितने स्कोप है. अगर फ़र्ज़ कर ले किसी नौजवान को स्किल्स का इल्म है मगर वो सीखना चाहता है तो फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे या कम बेश हम बल्तिस्तान की बात करें तो कहाँ से सीखा जाए, किस तरह सीखा जाए, अपने तौर पर कैसे उसको पा लिया जाए? इसकी एक बुनियादी फार्मूला है. फार्मूला ये है कि इंसान वो मुलाली का फिर वही कॉल है कि अपने आप को पहचाना, उसने रब को पहचाना कि आपके अंदर कौन सा स्किल छुपा हुआ है. वो कैसे पहचानोगे? उसका एक आसान फार्मूला है कि आपकी आदतें क्या हैं, आप करते क्या हैं. आप बैठे बैठे में गुनगुनाते हूँ, आप बैठे बैठे में स्केच कर रहे हूँ, आप लोगों के साथ अच्छी इंटरेक्शन करके जो है ना सोशल बन के लोगों को जो है कोई काम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हूँ, या आप कंप्यूटर में बड़े माहिर, कंप्यूटर में बैठ के प्रोग्रामिंग का बड़ा आपको शौक़ है, तो आप अपने शौक़ को पहले पहचानें, फिर उस शौक़ की तरफ तवज्जो दे दें तो उसमें स्कोप आ जाता है. मिसाल तौर मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कुरान का स्कर्दू में, मेरा उसमें है, तो उसमें ये है कि मैंने एक स्कर्दू का बेहतरीन कारी को मैंने किया. उसके अंदर स्कोप है. बहुत सारे हमारे उलमा, हमारे मौलाने मस्जिद में 50 रुपये 100 रुपये बच्चों से वो करके पढ़ाते हैं. उनकी अर्निंग 2000 3000 4000 होती है, जबकि वही मौलाना जो मेरे पास आता है वो 1 लाख से ऊपर स्कर्दू में कमाता है. क्यों? उसके अंदर वो स्कोप है, उसके अंदर वो स्किल है, उनसे बेहतर स्किल है. तो आप पहले, सबसे पहले जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो अपना स्किल को पहचाने कि आप में क्या स्कोप है, अल्लाह ने आप किस चीज़ के लिए पैदा किया. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपको अल्लाह ने जो है ना बेहतरीन एक जो है कारी पैदा किया हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप बेहतरीन प्रोग्रामर हो, आप बेहतरीन मोटिवेशनल हो, आप कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन आपको अल्लाह ने किसी और सलाहियत से पैदा किया है. तो स्किल्स को पहचानने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने अंदर झांकें कि मुझ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सलाहियत है जिसको लेके मैं आगे जाऊंगा, तो आपका स्कोप बन जाता है. फिर उस स्किल को आप लेकर जाएं. फिर आप इंटरनेट पे बहुत से, मैंने वॉइस की बात की ना जी, आपकी अच्छी वॉइस है, आप कोई भी जानवरों की वॉइस भी निकाल लेते हो, लोग सुनते हैं, स्किल है, उसको आप भेजो. ठीक है, नहीं आपके पास कोई कर्तव्य है, कोई ऐसी चीज़ है, आप स्विमिंग में बहुत अच्छे हैं, आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए अच्छे हैं, आप लतीफ़े सुनाने में अच्छे हैं, तो ये तमाम स्किल्स हैं. मैं सिर्फ उसकी तरफ नहीं जा रहा, कंप्यूटर की तरफ, मैं तमाम स्किल्स पे बात कर रहा हूँ. कोई भी स्किल है उसको आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आप फ्रीलांसिंग के थ्रू बेच सकते हो, आप बॉन्ड नहीं हो. लेकिन ज़िमनी सवाल एक मेरे ज़हन में ये पैदा हो रहा है, अक्सर हम अपने जब मुआशरे के अंदर देखते हैं तो फिर इसमें तज़ाद नज़र आता है. बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर काबिलियत किसी और लिहाज से होती है लेकिन वालिदैन अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उनको उस फील्ड में रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज, ज़िमनी सवाल है, क्या देना चाहेंगे? यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है, यही मोटिवेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है. और स्कूल्स में हम एक पैटर्न पे, मतलब मैं किसी की उस पर बात नहीं कर रहा, हम एक रिवायती चीज़ों से चल रहे हैं, हम उसके अंदर स्किल्स नहीं ला रहे हैं, हम उसके अंदर अपडेटेड चीज़ें नहीं ला रहे हैं. ठीक है, मसला क्या है, इस वजह से बच्चे क्या होते, बोर्न होते. बहुत सारे बच्चे इस वक्त मेडिकल के मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने मेडिकल पढ़ा हुआ है, मतलब मैट्रिक्स FSC में मैंने बायो लिया हुआ है, लेकिन मैं अब कंप्यूटर की तरफ जाना चाहता हूँ. अब मिस गाइड है, कंप्यूटर में तुम्हें क्या शौक़ है, मैं बाकायदा आधा घंटा उनसे इंटरव्यू करता हूँ, उनके तमाम बैकग्राउंड चीज़ें देख के, उनसे पूछ के, फिर उसके बाद उसको सजेस्ट करता हूँ यार आप में ये स्किल है, आप ये करें. फिर बहुत सारे कन्विंस हो जाते हैं और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में कामयाब होकर जगह जगह पे जॉब भी कर रहे हैं. तो उनके लिए ये है कि वालिदैन के लिए भी मेरा पैगाम ये है, स्टूडेंट्स के लिए भी अगर जहाँ जहाँ सुन रहे हैं उनके लिए पैगाम ये है कि आप फिर वहीं पहले वाली बात कि आप अपने आप को, बच्चे की आदतों को पेरेंट्स पहचानें, देखें वो करता क्या है, किन चीज़ों में लगन उसकी है. एक बच्चा स्केचिंग अच्छी करता है तो उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश ना करें, अल्लाह ने उसको वो सलाहियत दे के पैदा किया है. अगर एक बच्चा बेहतरीन जो है ना गुनगुनाता है तो वो एक बेहतरीन नातख़्वां हो सकता है, बेहतरीन म्यूजिशियन हो सकता है, बेहतरीन जो है ना उसको उस तरफ लेकर जाएं ताकि वो वहाँ पे कामयाब हो. आप बहुत सारी जो है ना मूवीज़ भी हैं, ड्रामेज़ भी हैं, हमने देखे हुए हैं कि मोटिवेशन के लिए कि वो क्या करते हैं, बच्चे उल्टा पुल्टा लिख के कुछ और काम कर रहे होते हैं, पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, आर्मी में भेजने की, या जो है ना
اس طرف کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آج کے دور میں یہ جو انٹرنیٹ ہے اس میں ہم گلوبلائزیشن کے اندر ہیں. یہاں بیٹھ کے آپ کسی گاؤں میں بیٹھ کے الحمدللہ ہر جگہ انٹرنیٹ ہے, وہاں سے بھی اپنا اسکل بیچ سکتے ہو. صرف شرط یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا فورم کیا ہے, کیسے آپ نے انہانس کرنا ہے. اس کے لیے تو آپ کسی اکیڈمی میں جانا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو کسی ایکسپیرینس بندے سے لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہاں اویلیبلٹی نہیں ہے, نہیں جا سکتے ہیں, تو آپ کے پاس بہترین فورم یوٹیوب ہے. انٹرنیٹ پہ ہی چیزیں دی, تھوڑا سا فوکس نہیں ہو جاتا کیونکہ بندہ انٹرنیٹ پہ سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ فوکس کم ہوتا ہے. اکیڈمی میں آتا ہے تو وہ فیس پے کرتا ہے, وہ ایک ٹائم دے کے آتا ہے تو وہ فوکس ہو کے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے اور والدین کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ آپ بچے کی ٹیلنٹ کو پرکھیں, پہچانیں, ٹیچر سے پوچھیں, آپ خود بچے کی عادتوں کو نوٹ کریں اور اس کی عادت کو دیکھ کر اس کو اس فیلڈ میں ڈالیں. وہ واقعاً بہترین ایک معاشرے کے لیے سودمند, آپ کے لیے سودمند اور اپنے ٹیلنٹ میں خوش بھی رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جاب اگر آپ کا شوق ہو تو آپ مزے سے کرتے ہو, اگر آپ کی جاب شوق نہیں ہے تو آپ وہ کر لیتے ہیں. اب کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے ٹیلنٹڈ بچوں کو ہم نے یوں بھی دیکھا ہے کہ ان کے اپنے گھر میں تو وہ بالکل ہی ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ والدین ان کے اوپر کڑی نظر ہوتی ہے, وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن باہر جب جیسے ہی ان کو ماحول ملتا ہے وہ بہت ٹیلنٹ ان کا نظر آتا ہے. میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو, تو یقیناً یہ جو انہوں نے جو پیغام دیا ہے یہ والدین کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے اور ان نوجوانوں کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی مہارتوں کو اس سے نابلد ہو کر, اس سے ناآشنا ہو کر کسی اور فیلڈ میں یا مجبوری کی صورت میں ان کو لگا دیتے ہیں, تو ان کے لیے کسی طور پر کارآمد اور سودمند ثابت نہیں ہو سکتا. سر, اسکل کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسکل بیسڈ ایجوکیشن, ہم ایجوکیشن کی اگر بات کریں, ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں عموماً نوجوان, لیکن ان میں کوئی ٹیکنیکل کوئی وہ چیز نہیں ہوتی ہے. صرف رسمی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, ایم اے کر لیتے ہیں, بی اے ایم اے کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی اسکل نہ ہونے کی وجہ سے بیکار کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل کو انہانس کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی زاہد بھائی, اصل میں بہت سارے ابھی اسکولس میں بھی الحمدللہ یہ ACD 1 2 3 کے نام سے جو پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے, بہت سارے اسکولس میں بھی میں جانتا ہوں, وہاں پر ان کو جو لرننگ دی جاتی ہے الحمدللہ سکردو میں بھی یہ ٹرینڈ بڑا اچھا زبردست سٹارٹ ہوا ہے کہ وہاں پر ان کو اسکلس کے تھرو سکھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بچے کو کوئی چیز پڑھانا ہو تو وہ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. مثلا الفابیٹ سکھاتے ہیں تو اس کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں یہ چیزیں. پہلے تو ایسا کرتے تھے ہم صرف کاپی پہ لکھ لیتے تھے, اب فزیکلی ان کو دکھاتے ہیں اور فزیکلی ورک کراتے ہیں. بہت سارے ایسے پرائیویٹ اسکولس, مختلف اسکولس میں, گورنمنٹ میں بھی اسٹارٹ کیا ہوگا. تو یہ ہے ان کے لیے جو اسپیشلی آپ کا جو سوال تھا کہ بچوں کو رسمی تعلیم کی طرف زیادہ ہیں اور سکلز کی طرف کم ہے. تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ کمپیوٹر آپ کا زندگی کا حصہ ہے. اگر آپ کمپیوٹر میں لٹریٹ نہیں ہیں تو ان پڑھ شمار کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے بیسک جو MS آفس ہم کرتے ہیں, اس کے اندر ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل, ان پیج ٹائپنگ, یہ چیزیں یہ آپ کی دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. وہ کیا جائے کہ آپ پریزنٹیشن دیتے ہو, آپ لیٹرز لکھتے ہو, آپ حساب کتاب رکھتے ہو, آپ کے گھر کے معاملات تک کے لیے بھی آپ جو ہے نا ایکسل کے اندر ایسے فارمولاز, ایسی چیزیں ہیں, آپ ورک شیٹ بہت بنا کے اس کے اندر کر سکتے ہو. تو وہ بیسک بن گیا. اب بچوں کو بھی, پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو کمپیوٹر کی تعلیم کو لازم قرار دیں. ساتھ میں اس کے ساتھ ان کا انٹرٹینمنٹ کے لیے, بہتری کے لیے, ان کی لائف کو کرنے کے لیے جو سکلز ان کے اندر جو ذاتی سکلز ہیں, جیسے اسکیچنگ کی ہے, پینٹنگ کی ہے, کیلیگرافی کی ہے, یا اس طرح کی کوئی اسکیچز اس کے اندر ان کے اندر جو ہیں, تو اس کو بھی اسکیچ کیا جائے, اس کی لائف کو اسکیچ کیا جائے, باہر نکالا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو میں پیرنٹس سے پھر دوبارہ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کمپیوٹر, انٹرنیٹ سے جب تک کمپیوٹر میں مہارت نہیں آئے گی, ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کی طرف آپ لے کر جائیں تو یہ ارننگ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے نا, آپ سکردو میں ہیں اور آپ کو ایک ٹیکنیکلی آپ کو ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس پروگرامنگ آتا ہے, آپ کو ویب ڈیولپمنٹ آتا ہے, گرافک ڈیزائننگ آتا ہے, اس کے اندر بہت ہیوج یہ فیلڈ ہے, یہ کام آتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ امریکہ سے, آپ برطانیہ سے, کہیں سے بھی آپ کلائنٹ ہنٹ کر کے یہاں بیٹھ کے کماتے ہیں. اور سکردو میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. الحمدللہ ہماری اکیڈمی سے بہت سارے اسٹوڈنٹس فارغ ہو کے اس وقت آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. بہت سارے فورم پہ, بہت سارے ڈیزائن اور مختلف ہاؤسز کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں.
صحیح, بہت زبردست سر. یہ واقعی طور پر بہت ہی اہم بات آپ گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً ان سے نوجوانوں کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر بہت سارے ہمارے یہاں پہ ایسا ہے کہ کوئی بھی مہارت سیکھنے کے لیے کسی سینٹر میں جاتے ہیں, بچے نوجوان جاتے ہیں, لیکن پھر وہ صرف سینٹر کے حد تک محدود رہتے ہیں. گھر پہ آ کے اس کی پریکٹس وغیرہ نہیں ہوتی. جائے آپ نے کمپیوٹر کی بات کی, کمپیوٹر سینٹر میں تو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن گھر پہ آ کے اس کی پریکٹس وغیرہ نہیں ہوتی ہے, کوئی وسائل نہیں ہوتے ہیں. کیا ان کا صرف سینٹر کے حد تک محدود ہونا یہ کافی ہے؟ نہیں, کیونکہ اسکل پھر وہی مہارت والی بات ہے. اسکل سیکھنے کے بعد آپ جب تک ماہر بننے کے لیے پریکٹس نہیں کریں گے آپ ماہر نہیں بن سکتے. جیسے گاڑی آپ چلاتے ہیں, ایک دفعہ دو دفعہ یا آپ نے سیکھ کے آپ لائسنس لینے کے بعد پھر آپ جب تک ڈرائیو نہیں کرو گے, چلاؤ گے نہیں, تو ماہر کیسے بنو گے؟ کیسے اس کی فالٹ چیزوں کا پتہ چلے گا؟ جب تک آپ پریکٹس میں نہیں ہوں گے تو آپ ماہر نہیں بن سکتے. اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مختلف فضولیات سے کر کے ان کے لیے کمپیوٹر لے لیں, ان کے لیے کوئی لیپ ٹاپ لے لیں. آج کل 25-30 ہزار روپے میں مل جاتا ہے. ایک لیپ ٹاپ لے کے گھر میں ان کے لیے مخصوص ٹائم رکھ کے ان کو کمپیوٹر کے اوپر پریکٹس جو بھی سینٹر میں جا کے سیکھتے ہیں وہ پریکٹس گھر پہ 1 سے 2 گھنٹہ رکھنا چاہیے. میں اکثر بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ سوتے کتنے بجے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم 10 بجے سوتے ہیں. میں نے کہا اس کے بعد آپ 11 بجے سوں گے. آپ 1 گھنٹہ اس کے لیے مختص کریں گے. آپ کہاں کھیلنے کے لیے اتنے گھنٹے جاتے ہیں, اس میں سے آپ 1 گھنٹہ مائنس کریں گے, آپ اپنے اسکل کو دیں گے. تو الحمدللہ میرے پاس بھی یہ ہے کہ سر اس وقت 17 اسکلفل ٹیچرس ہیں, اور ان کو میں نے اس طرح سے ٹرین کیا ہوا ہے کہ اپنی ہی اکیڈمی میں ٹرین کر کے وہیں پہ ہی وہ انسٹرکٹرز ہیں, ٹیچرز. بہت بہتر, زبردست. اور میں کسی ماسٹرز لیول کو نہیں لیا ہوا, میں نے جی کوئی گریجویشن لیول کا نہیں لیا ہوا. میں نے انہی بچوں میں جن میں اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کیا کریم ہے اندر کہ ان میں اس کو میں نے انہانس کیا. 3 منتھ میں نے انٹرنشپ دی. اس کے بعد میں نے دھیرے دھیرے ان کو کچھ نہ کچھ جیب خرچ دینا شروع کیا. اب میں پرسنٹیج پہ دے دیتا ہوں ان کو. آنرز بنایا ہوا ہے, یعنی وہ کو پارٹنر وہ ہیں میرے پارٹنرس ہیں. اب وہ فیلڈ فی کر دیں. اور اب وہ کیا ہو گئے, اکنامکلی فریڈم ہے وہ ان کو. پیرنٹس 17 لوگوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹیچرس بنا کے, جیسے اگر میں گوگل کی مثال لے لوں, آپ فیس بک کے جو سی اوز ہیں گوگل کے, تو ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس اسکل ہے. اسکل بیس پہ وہ وہاں پہ کروڑوں میں کماتے ہیں. تو یہاں پر بھی کوئی نہیں پوچھتا. آپ آن لائن پہ آپ ہائیور پہ جائیں, بس پہ آپ سے یہ ڈگری کیا ہے نہیں پوچھتے ہیں. آپ کو یہ پوچھتے ہیں آپ کو آتا کیا ہے. آنے کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے اسکل سیکھیں, پھر اس کے اندر ماہر بن جائیں. تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ میرا پھر دوبارہ سے پیغام کہ آپ اپنی جمع پوچھی سے خارج کریں بچوں کے اوپر فیوچر کے لیے. فیوچر کے لیے یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا کمپیوٹر لے لیں. آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی فریج تو لے سکتے ہیں, لیکن بچے کا مستقبل بنانے کے لیے آپ 30,000 کا کیا کمپیوٹر نہیں لے سکتے ہیں. آپ گاڑیوں کا جو ہے نا ماڈل چینج کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ بچوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ المیہ ہے ہمارے ہاں, تھوڑا اویئرنیس کی کمی ہے. انشاءاللہ یہ اس پہ میں باقاعدہ کام کر رہا ہوں سر. اس میں یہ کہ ہر مہینے میں ایک سیشن کراتا ہوں. اس میں آپ جیسا ایسے بندے کو میں بلاتا ہوں جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہو, جس نے اپنی دنیا پیدا کی ہوئی ہو. اس کو بلاتا ہوں کہ اس نے کیسے کیا. پچھلے دنوں ہی ہمارے پاس موٹیویشن لیتے ہیں, تو ہم صرف وہاں پر لے مین بنا کے یا اسکل سکھا کے ان کو جو ہے نا ٹائپنگ سکھا کے, ان کو ویب ڈیولپمنٹ گرافکس سکھا کے نہیں بیچتے ہیں. ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو جاری کیسے رکھنا ہے, آپ نے معاشرے میں کیسے اچھے انسان بننا ہے. اس کے لیے میں مختلف سکردو سے ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہوں موٹیویشن کے لیے. ہر مہینے میں سردیوں میں اسپیشلی 2 سیشنز ہر مہینے میں, کیونکہ وہاں پہ رش ہوتا ہے. تو بچے ہمارے پاس خوشی خوشی آتے ہیں اور بہت سارے اسی میں کامیاب بھی ہو کر جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے اس وقت مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ چارمنگ کون سی فیلڈ کے اندر ہے, یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن ویورز ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں پروگرام کے حوالے سے, تو ان کے فیڈ بیک کو بھی میں آپ کی اجازت سے شامل کرنا چاہوں گا. پہلے تو مکرم بوٹو ہمارے ساتھ موجود ہے, ماشاء اللہ کہتے ہیں. شرافت علی ملک سنگدانی بوئی جو ماشاء اللہ کیپ اٹ اپ زرجو. اکبر حسین سنگدانی بوئی جو ماشاء اللہ زرجو انچن شزے. غازی فرنوی سنگدانی بوئی جو ماشاء اللہ زرجو. مکرم بوٹو یا رنچک ماشاء اللہ رسول بھائی زرنا زجو یری فیق پہ تمنخ پرونس نابے سے شنتھات سجو. انور محمود ندانی بوئی السلام علیکم ماشاء اللہ بہت خوب. زاہد بھائی آج کل چیزر جو
मिर्ची की मिताल से जो रुपया आपस और दो भी खिलाफ जो है एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो उसको भी देखेंगे जो वहाँ दूसरी का सूरत हाल पर अफ्ता से मत पा स्नामा में बिहार को जो इस हवाले से भी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि वो डिजिटल मीडिया से मुतालिक है। माशाल्लाह सर जी, ज़रा जो अकरम खुराना से और अकरम खुराना सर जो एकेडमी में बैठ के सुन रहा हूँ सर जी, तो ये आपका कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है आपके साथ? जो अभी आपने फरमाया मुकर्रम बोटो मैं कर रहा हूँ सर, जो ये रफ़ी आपस से मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो सर जी आप? दानियाल दानू हमारे साथ एकेडमी का लोकेशन ज़रा जो रुपया आपस वो भी हम पूछेंगे सर से। मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। दानियाल दानू सिखवाएँ आल शुदैन गारिद पिंजर बेतपुर, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह सर जी। अच्छा जी, दानियाल दानू थैंक यू। अकरम खुराना JR मलिक को आपको कोई मेंशन किया है, वो बाद में आप जवाब दीजिएगा। मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह सर जी। ज़रा कसल भी जो मुकर्रम अली से जियो सर से जो अकरम खुराना यार इनकी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ JR मलिक, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का मस्बत चेहरा है, काबिल फ़ख्र शख्सियत है हमारे लिए, और इन्हीं की वजह से बहुत सारे नौजवान बारोज़गार हो गए हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार के उस पे हासिल कर रहे हैं, बल्कि हासिल किया है। और बानो अरूज इस रिमो अतानी वो जो इरेंचन चीज़ें माशाल्लाह ज़रे जो यहाँ से सर जू ये स्टूडेंट इनमें सब चीज़ जो JR से मेरे स्टूडेंट जो तो जो मोहम्मद इब्राहिम इब्राहिम गफ़ारी अतानी वो जो कल से जो, और हुसैन बल्तीसी आन शुगो गुलाब इरबम जी कल से जो हुमेरा आर्ट गदाने बोजू माशाल्लाह सर जू ज़रा कसल भी उस जू माशाल्लाह जो मज़हर हसन गदाने बोजू माशाल्लाह फरमान अली स्कर्दुई माशाल्लाह जो फरमान अली स्कर्दुई सिसनी चखसुम खान कल से जो यार पुलिस नहीं बाफियों से कल से जो फरमान अली स्कर्दुई से कमाल सर जू ज़र इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद अहमद डार अदान बो जो माशाल्लाह जस मुकर्रम बोटो यंग अदान बो जो ई कॉमर्स जो सोल जो आप में फिर ना रहे दानियाल दानो अदान बो जो अज जो है ज़र कसल में मुकर्रम बोटो यहाँ रेंज के जो ई कॉमर्स कर रहा हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स कर रहा हूँ, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो आप समझ रहे हैं? जी जी, एक ई कॉमर्स के बारे में हम बात करेंगे ये आपको। अच्छा, ये एक हमारे पास और भाई हमारे साथ मौजूद है, दानियाल दानू। मैं IT का सिंपल कोर्स करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे मतलब हमारे व्यूअर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि कोई कुछ किसी चीज़ में फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं, किसी को कोई किसी फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो ये जो ख़ास तौर पे बताया है ई कॉमर्स के हवाले से और IT के बारे में, ये ज़रा आप एड्रेस कीजिएगा। जी, इसमें जो सवाल आया है कि IT के हवाले से, तो ये है कि इसमें बहुत सारी फील्ड है, ह्यूज फील्ड है ना। इसके अंदर स्पेशली इंटरनेट के थ्रू आप जो कमाते हैं, इसमें वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। उसके अंदर ऐप डेवलपमेंट है, वेब के अंदर फिर जावास, फिर आपका पाइथन, वो एक पूरी एक दुनिया है। उसके अंदर क्या क्या होता है वो एक स्पेसिफिक, मैं इसमें माहिर भी नहीं हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन से मैं महारत रखता हूँ, तो उनका बारे में भी वो एकेडमी भी आ जाएंगे। मज़ीद हम वहाँ पर जो है ना ब्रीफिंग उनको दे देंगे इन्फॉर्मेशन से। ई कॉमर्स का ये है कि आप इंटरनेट पे कोई भी अपनी कोई शॉप, जैसे हम मिसाल भी हम अब इसका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जैसे अली बाबा है, या हम कहते हैं जी दूसरा आपका अमेज़ॉन है, वहाँ से आप चीज़ें मंगवाते हो। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक जगह स्पेस, जैसे शॉप आपकी फिज़िकली है, वहाँ पर आप डिजिटली एक शॉप ख़रीद लेते हो। वहाँ पर आप प्रोडक्ट आपके पास है, उसको आप परचेज़ करके वहाँ पे रखते हैं, वहाँ से आप यहाँ से डिमांड करते हो, तो आपको परसेंटेज वाइज मिल जाता है। आप कितने, आपके ज़रिए आप डिजिटल मार्केटिंग करके ई कॉमर्स में वो आपने जो चीज़ें रखी हुई हैं प्रोडक्ट, वो लोगों तक सेल हो जाती हैं, तो आपको उसका परसेंटेज मिल जाता है। ठीक। सर जी, हमारा इंजीनियर साहब कैमरे के पीछे आप देख रहे हैं, उनको बार बार इशारे कर रहे हैं। शायद हमारा वक्त, क्योंकि एक सेक्शन होता है हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए, वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे हमारे इंजीनियर साहब की इजाज़त से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या पैसों के बग़ैर भी कमाई मुमकिन है आज के दौर में? क्योंकि जब आप कारोबार की तरफ जाते हैं या फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, या बग़ैर किसी पैसों के भी आप अपने बारोज़गार हो सकते हैं, अपनी माइशत को बेहतर कर सकते हैं? आप अपना स्किल को इन्हांस करें,
आप अपना टैलेंट को पॉलिश करें, आप उसमें माहिर हो जाएं, आपको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप फाइवर पे जाकर अपना अकाउंट बनाएं, आप फ्रीलांसिंग हम सिखाते हैं वहाँ पर, आप आके डिजिटल मार्केटिंग सीखें, आपको जो काम आता है वो भेजें, नहीं तो किसी और के प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग की भेज के परसेंटेज उठाएं। आप बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, शर्त ये है कि आप उस काम के साथ मुखलिस हों, और दूसरा कि आप उस काम में महारत रखते हों। मतलब मैं बार बार एक केला वाला एक गाना गा के केले बेचता था, ठीक है, केले बड़े अच्छे कह के, लेकिन दूसरे वाले के नहीं बिकता था क्योंकि वो माहिर था, तो दूसरे वाले के भी ला के परसेंटेज उठाता था वहीं पे टेप उस दूसरी से। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि आप उस काम में माहिर हो जाएं तो आप बगैर पैसों के बस सीखने का तक, मैं तो बहुत सारा रियायत भी देता हूँ यहाँ पे, अच्छा भी लगेगा मैसेज पर आ जाएँ, जिस किसी को सीखने का शौक़ है वो आ जाए। हम अपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, जो भी मतलब अपने आप को रोज़गार के तौर पे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी भी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा रियायत बरतें उनके साथ। ज़रूर तो हम करते हैं, यकीनन आप कर भी रहे हैं, और हमारी ये हमें उम्मीद भी है कि आप आज के बाद और ज़्यादा हमारी रिक्वेस्ट में करेंगे, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ रोज़गार की तरफ लोगों का बड़ा रुझान है, सरकारी नौकरी की तरफ पड़े रहते हैं, हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं और माशी तौर पर उनका जो है ना ज़वाल का शिकार होता है, लेकिन वो इन फील्ड की तरफ नहीं सोचते हैं। तो इनके लिए आप यकीनन आपने इस्तेफ़ादा किया होगा JR मलिक साहब की गुफ्तगू से। आखिर में सर ये बताएं, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे सुनने वाले नौजवानों को कि वो अपनी एबिलिटी के अलावा डिजिटल आज के दौर की ज़रूरत क्या है और वो किस फील्ड में अपने आप को उस तरफ दिलचस्पी पैदा करें? जी, स्कोप तो एक तो अपने अंदर होता है, उस हिसाब से चलें। जी। उसके अलावा मार्केट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। मसलन स्कर्दू के अंदर हम टूरिज़म की बात करें तो टूरिज़म अब स्कोप बन गया, ठीक। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, आपने ऑनलाइन अर्निंग अपने आप को फ्रीडम देना है तो आप ज़रूर ऑनलाइन फोरम्स का जो भी स्किल्स हैं वो आपके अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक सीखें और उसमें माहिर बन जाएं, और उसके बाद उस काम को स्टार्ट करें। पहले ज़ीरो से स्टार्ट करें। बहुत सारी मिसालें हैं, हमारी अपनी मिसाल भी है कि हमने 50 रुपये से काम स्टार्ट किया, 100 रुपये से काम लोगों से अर्निंग करना है। अब हम उस लेवल पे नहीं रहे क्योंकि हमने इसके पीछे अपने आप को एक्सपर्ट किया, टाइम दे दिया। तो आप भी ये करें कि आप अपने स्किल्स को, आप अपने आजकल के जो डिजिटल ईरा के अंदर आप कंप्यूटर की नॉलेज को, जैसे वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, इनकी तरफ आप आ जाएं। आके आराम से आप 6 महीना, 7 महीना, साल आप इस पर टाइम दे दें। टाइम देने के बाद आप कुछ ना कुछ अर्निंग करने के काबिल होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पैसे जब आएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, फिर आप अच्छे तरीके से कमा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। JR मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की है बेरोज़गार नौजवानों के लिए, और आजकल के दौर के ज़माने के हिसाब से खोला ची वैसे आगे दुल गस्पिन से भी दुलुक से नो इदाला त्रक्सल वैसे थोंचु से जुकरफिया पोसी छतकी का दी तम खबरों छुमा बिया दी लसनाबे लजसनारे सुसे कर सख से उम्मीद पिन नस्ल को निफर से यांग कफिल दनमिन और खुदा से हर एक लशान सिर शज़ब से पिन गदान गतयत पिशान सिर कुन मुजुन बिया पर गोस्पैत खबरी खुलासो दी जो गदान गतयत شانسر کن غتی صلاحیت کن موزن بیاد پر گسپایت آتا اون سکوی فی اپسی مین فیپتر پلین پدیوین پروبلم شانسر کن موزن بسه صلاحیت کن موزن بسه کوی دلچسپی نه کوی رجحان پر چی فعل زر بلوک سینو دست نه به سر دل فعل تان از نره کامیابی مقدر گویندیون بو پروگرامینو فیسبوک لایو یتکن کن از خدا حافظ رجو انا JR ملک صاحب از این چیز بس یا جو خدای فارین پاکستان زنده باد.